السلام جو نظام لے کے آئے ہیں، جو طریقہ لے کے آئے ہیں، اسی پر اگر ہم چلیں گے تو اسی میں کامیابی ہے، وگرنہ باقی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، جس طرح کہ یہ حوض کوثر سے ان لوگوں کو بھگا دیا جائے، کو چلاتے رہیں گے تو ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ان کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا تو کہتے منع بھی نہیں کیا۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبے کے اندر یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ خطبہ جب بھی آپ کوئی دیتے، خطبہ حج کا ہو، خطبہ عید، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم قارئین، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص اور اللہ کی خالص توحید۔ اخلاص کا مطلب اللہ کی رضامندی، صرف اللہ کی خوشنودی، اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ عبادت کس کی کرنی ہے اور کرنی کیسے ہے؟ کرنی اللہ کی ہے اور طریقہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ تو بہت بڑی عبادت ہے نماز، تو وہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود ہی محبت کرنے لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کا اسوہ اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں نیک اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ یہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسرا اپنے عقیدے کو ہر طرح کے شرک سے پاک کر کے عمل کو کرنا چاہیے، اور تیسرا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وگرنہ اعمال کے ضائع ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ ایسی پیشانیاں جو محنتیں کرنے والی ہیں، تصلی نارا حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گی۔ تو یہ وہ محنتیں ہیں جن میں اخلاص نہیں ہے، جن کے اندر جو ہے وہ عقائد کی درستگی والا معاملہ نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم قارئین، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو ہے یہ اب محرم کا مہینہ ہے تو لوگوں نے بہت سارے اعمال جو ہے اس وجہ سے کیے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اس چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام حوض کوثر سے جو ہے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت ساری امتیں ہوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا غرم محجلین من
आसारिल वुजू, कि जो उनके वुजू वाले आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे। यानी जिस तरह गुर्रम मुहज्जलीना 5 कल्याण भैंस होती है, घोड़ा होता है कि उसका माथा और पाँव और अगली जो टांगे हैं वो सफ़ेद होती हैं, तो बाकी सारा घोड़ा या भैंस काली होती है। तो ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं वो क़यामत वाले दिन आएंगे तो उनके भी वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे होंगे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको पहचान कर पानी पिलाएंगे। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि जो वुज़ू नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, तो उसका ये मामला नहीं होगा। उसको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि अपनी नमाज और वुज़ू, और ज़ाहिर है नमाजी बंदा वुज़ू करता है, तो इसलिए। और दूसरी चीज़ जो आखिरी मैं इसमें बताना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को पानी पिला रहे होंगे तो एक ग्रोह आएगा, तो उनके और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हौज़ के दरमियान और आपके दरमियान जो है वो दीवार कर दी जाएगी। तो आप पूछेंगे कि ये क्यों ऐसे किया गया है, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी, ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप नहीं जानते, आप दुनिया से आ गए थे तो मा अहदसु बादका, इन्होंने बाद में क्या नई नई चीज़ें जो है वो दीन के अंदर, दीन के नाम पर जो है वो ईजाद कर ली। तो दीन के नाम पर जो है वो चीज़ों को ईजाद कर करके फैलाना ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, और इस दौर के अंदर ये बहुत है। लोग तहकीक नहीं करते, कुरान और हदीस को नहीं देखते, कोई किसी की बात सुन के, कोई किसी की बात सुन के। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, फरमाएंगे कि सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको दूर कर दो, इनको ले जाओ जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। तो भाइयों ये गुनाह ऐसा है कि इसकी शफात नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी जो है मेरे उम्मती हैं चलो मुआफ़ी। फरमाया जिन्होंने मेरे बाद मेरे तरीके को, मेरी बातों को फॉलो करने की बजाय खुद ही दीन बनाना शुरू कर दिया। क्या हरज है? लोग ये बातें कर करके जी क्या हरज है? मोहतरम भाइयों, हरज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो निज़ाम लेके आए हैं, जो तरीका लेके आए हैं, उसी पर अगर हम चलेंगे तो उसी में कामयाबी है, वगरना बाकी आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। जिस तरह के ये हौज़े कौसर से उन लोगों को भगा दिया जाएगा कि वो वुज़ू करने वाले भी होंगे, नमाजें अदा करने वाले होंगे, उनके आज़ा भी चमक रहे होंगे, आपके उम्मती होंगे, लेकिन वो अमल जो है वो कुरान और सुन्नत से हट के करेंगे। तो ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, इसको समझिए। इसको जो है वो ऐसे ना हवा के अंदर बातें किया करें कि कोई बात नहीं, जिथे कोई लगा ठीक है, कोई नमाज इदा पढ़दा उदा पढ़दा, ये बातें बहुत ख़तरनाक हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है, आपकी एक एक अदा को महफूज किया है। तो असल जो मामला है वो हमें तलाश करने का है कि मेहनत करके, कोशिश करके, जिस तरह हम खालिस चीज़ के लिए फिरते हैं, चलते हैं, सफ़र करते हैं, ढूंढते हैं, फिर हम बिलाखिर ढूंढ लेते हैं। इस पुरफितन दौर के अंदर भी जबकि जाली अशिया बहुत हैं, लेकिन खालिस चीज़ ढूंढने वाले वो ढूंढ लेते हैं। इसी तरह दीन के अंदर भी जो है, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बन जाएंगे, तो ये चीज़ भी परेशान कुन है कि इतने ग्रोह हो जाएंगे। तो फिर जो है फरमाया मेरी उम्मत के 73 होंगे, पहली उम्मतों के इसी तरह यहूदो नसारा के भी 71 72, मेरी उम्मत के 73 बनेंगे। तो पूछा गया कि आपने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो पूछने वालों ने पूछा कि वो कौन सा ग्रोह होगा, तो आपने किसी का नाम नहीं लिया कि ये फलां होगा, फलां होगा, फलां ग्रोह होगा। फरमाया तरीका बता दिया, असूल बता दिया, कसवट्टी बता दी, म्यार बता दिया, नसाब बता दिया कि माँ अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और मेरे असहाब हैं। तो जिनके पास ये तरीका होगा
وہ حق پر ہوں گے، وہ جنت والے ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو صحابہ کی کرام سے ہٹ کے، میری سنتوں سے ہٹ کے لوگوں کے پیچھے رسم و رواجوں کے پھر کچھ اپنائیں گے، باپ دادا کی باتوں کو دین کے اندر داخل کریں گے، اور کیا حرج ہے کیا حرج ہے کہہ کے جو ہے وہ اس کو چلاتے رہیں گے، تو ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ان کو کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا تو کہتے منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے کے اندر یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ خطبہ جب بھی آپ کوئی دیتے، خطبہ حج کا ہو، خطبہ عید کا ہو، خطبہ حاجت ہو، خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، تو آپ یہ کہتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین جو کام ہے وہ نئے کام ہیں، نئے کام دین کے اندر نئے کام ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیے تو پھر کیا ہوا، ہے تو اچھی بات نا۔ تو ان کے متعلق فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت سیئہ ہو، بدعت حسنہ ہو، آپ بدعت کوئی بھی ہو وہ دین کے اندر وہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو ہر بدعت گمراہی اور جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ یا تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی مکمل نظام دے کے گئے ہیں، تو پھر ہم اسی کو فالو کریں، ایک بھی چیز چھوڑ کے نہیں۔ اگر ہم کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، کوئی نئی چیزیں دین میں داخل کرتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ وہ یہ خیال کرتا ہے نیا کام کرنے والا، نئی چیز ایجاد کرنے والا، کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے، ہمیں پورا دین نہیں بتایا، کمی رہ گئی تھی، حالات کے مطابق ابھی کچھ چیزیں ڈالنے والی ہیں، ڈالتے رہیں گے، تو وہ بندہ یہ گمان کرنے والا ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔